بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ھذا کلہ اذا ارید من العقل النظری اما لو ارید به العقل العملی فکذلک الی آخرہ۔ موضوع ہمارا یہ چل رہا تھا کہ جناب مظفر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم دلیل عقلی کی تھوڑی وضاحت کریں گے، اس کو تفصیل سے بیان کریں گے، چونکہ پہلے بزرگان نے اتنی وضاحت نہیں کی۔ شروع ہو گئے کہ نمبر ایک دلیل عقلی کی دو قسمیں ہیں، عقل نظری اور عملی۔ پھر دوسرا یہ تھا کہ اس دلیل عقلی سے مراد کیا ہے۔ دوسرا یہ تھا کہ اگر مراد عقل نظری ہو تو اس سے مراد اس عقل نظری کا مطلب کیا ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل نظری ابتداءً مستقلاً احکام شرعیہ کو درک نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ توقیفیے ہیں، بلکہ اس کا کام یہ ہے جو کل کا درس تھا کہ یہ ایک حکم اور ایک اور حکم کے درمیان ملازمے کو درک کرتا ہے۔ عقل کہتا ہے کہ اس حکم شرعی یا اس حکم عقلی اور ایک اور حکم شرعی کے درمیان ملازمہ پایا جاتا ہے، وہ فقط ملازمے کا حکم کرتا ہے، اس سے علاوہ اور کچھ نہیں کرتا۔ یہ کل کی بات تھی۔ آج کا درس مختصر سا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر عقل سے مراد عقل عملی ہو، عقل نظری نہ ہو، تو اس سے مراد اس کا مطلب یعنی یہ، چونکہ ہم گزارش کر چکے ہیں عقل عملی کیا ہوتا ہے کہ جو اس چیز کو درک کرے جو مما یعمل او لا یعمل کا مصداق ہو۔ عقل عملی کو ہم نے نام دیا تھا عملی اس لحاظ سے کہ جس چیز کو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، یعنی مدرک ایسا ہو کہ جس کا تعلق کرنے یا نہ کرنے سے ہو، اس کو جو عقل درک کرتا ہے اس کو ہم نے کہا تھا کہ یہ عقل عملی ہے۔ بالکل آسان شیخ مظفر نے فرمایا کہ ایک دفعہ مراد یہ ہے کہ عقل عملی مستقلاً یہ درک کرے کہ یہ کام عند شارع ہونا چاہیے اور یہ کام عند شارع نہیں ہونا چاہیے۔ فرماتے ہیں نا، عقل عملی اس کو درک نہیں کر سکتا۔ شارع کے نزدیک کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے اس کو درک کرنا عقل نظری کا کام ہے، عقل عملی کا کام نہیں ہے۔ اب اس کو یہاں لکھ لیں، ختم۔ اچھا، پھر عقل عملی کیا درک کرتا ہے؟ آپ کہیں گے اس کا کام ہے کہ عقل عملی نے صرف یہ درک کرنا ہے کہ اس کام کو ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، یعنی اس فعل من حیث الفعل، عمل من حیث العمل کا ہونا یا نہ ہونا، اس کو درک کرتا ہے۔ اب وہ عند شارع ہونا ہے یا کسی اور حاکم کے ہونا ہے، نہ نسبت کسی کی طرف نہیں۔ بہت پیاری ایک تعبیر انشاءاللہ ترجمہ گزارش کروں گا، یعنی عقل عملی فقط اتنا درک کرتا ہے کہ اس کام کو ہونا چاہیے یا اس کام کو نہیں ہونا چاہیے، لیکن کسی کی طرف نسبت دے کے
کہ فلاں کے نزدیک ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، نہ نسبت دینا عقل عملی کا کام نہیں ہے۔ یہ سطر لکھ لیں، ختم۔ پھر آگے محل باس میں عقل عملی جب یہ درک کر لے گا کہ اس عمل کو ہونا چاہیے، بس عمل من حیث العمل، عقل عملی نے درک کیا کہ اس کو ہونا چاہیے، ٹھیک ہو گیا۔ پھر اب آ جائے گا عقل نظری کہ یہ عقل عملی جو کہہ رہا ہے کہ اس کو ہونا چاہیے، آیا اس کا کسی کے ساتھ کوئی ملازمہ بھی ہے یا نہیں ہے؟ وہ بات عقل نظری نے آ کر بتانی ہے، اور جب عقل نظری ملازمہ کو ثابت کرے گا، حکم بالملازمہ کرے گا، تو پھر اس عقل عملی کے حکم کو اور ساتھ ملائیں گے اس عقل نظری کے حکم ملازمہ کو۔ جب ان کو ملائیں گے تو پھر ایک اور حکم اس سے ثابت ہوگا۔ بالکل آسان۔ عقل عملی نے، مثال کو لکھیں گے بات پورا صفحہ کلیئر ہو جائے گا، عقل عملی نے یہ درک کیا کہ ظلم من ہے سو ظلم قبیح ہے، بس ختم۔ کون ظلم کرے، ظالم کون ہو، کیسا ہو، کس کی طرف سے ہو، اس سے عقل عملی کو کوئی غرض۔ عقل عملی نے ظلم من ہے سو ظلم قبیح قرار دیا، ختم۔ حکم عقل عملی آ گیا کہ الظلم قبیح، بات ختم ہو گئی۔ اچھا، اب یہ جو حکم عملی ہے، عقل عملی کا حکم ہے کہ الظلم قبیح، آیا یہ کسی ایک بندے کے نزدیک قبیح ہے، چار بندوں کے نزدیک، یا نہ اوکلاء عالم، اوکلاء من حیث الاوکلاء اس بات پر متفق ہیں کہ الظلم قبیح؟ آپ کہیں گے یہ اوکلاء عالم کا مدرک ہے کہ الظلم قبیح۔ اب آئے گا عقل نظری، عقل نظری کہے گا شارع بھی تو اوکلاء میں سے بلکہ رئیس الاوکلاء ہے، جب سارے اوکلاء کہہ رہے ہیں کہ الظلم قبیح تو شارع جو رئیس الاوکلاء ہے وہ بھی تو یہی کہے گا۔ اب یہ بات عقل نظری نے بتانی ہے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ اوکلاء عالم نے، عقل عملی نے کہا ظلم قبیح اندر اوکلاء، ٹھیک، ادھر عقل نظری نے آ کر کہا کہ اگر اوکلاء کے نزدیک قبیح ہے تو شارع بھی اوکلاء میں سے بلکہ رئیس الاوکلاء ہے، لہذا وہاں بھی قبیح ہے۔ تو جو شارع کے نزدیک قبیح ہو اس کو حرام کہتے ہیں۔ اب آپ نے دیکھا کہ حکم عقل عملی کو، اس کے بعد ایک حکم آ گیا عقل نظری کا، اور جب وہ حکم ملے تب جا کر ایک حکم شرعی سامنے آیا، اور وہ ہے الظلم حرام۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ پس عقل عملی کا کردار، ایک نقطہ اور یاد رکھنا، فقط مستقلات عقلیہ میں ہوتا ہے، جبکہ عقل نظری کا کردار غیر مستقلات عقلیہ میں بھی ہوتا ہے۔ عقل عقلیہ کیوں مستقلات؟ کیونکہ اس نے فقط عمل من حیث العمل کے بارے میں کہنا ہے کہ یہ اوکلاء کے نزدیک ہونا ہے یا نہیں ہونا، نسبت نہیں دے سکتے شارع کی طرف یا کسی اور کی طرف۔ فعل من حیث الفعل کے بارے میں اس نے حکم لگانا ہے کہ آیا یہاں پر یہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ بس ختم ہوگی بات۔ اس سوال کا جواب کہ یہ جو آپ ادلہ میں سے
دلیل عقلی کو یا عقل کو ایک مستقل دلیل قرار دیتے ہیں۔ عقل کی تو ہیں دو قسمیں، ایک ہے عقل نظری اور ایک ہے عقل عملی۔ آپ کی مراد کیا ہے؟ مرحوم مظفر نے بہت واضح انداز میں فرمایا کہ اگر مراد آپ عقل نظری لیں گے تو اس کا مطلب ہوگا عقل حکم کرتا ہے کہ اس حکم شرعی یا عقلی اور ایک اور حکم شرعی کے درمیان ملازمہ پایا جاتا ہے، وہ ملازمے کی بات کرتا ہے، براہ راست کسی حکم شرعی کو درک نہیں کرتا۔ اور جو عقل عملی اگر مراد ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل عملی فعل من حیث الفعل اس کو درک کرتا ہے کہ یہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کسی کی طرف نسبت نہیں تھا کہ کس کے نزدیک ہونا چاہیے کس کے نزدیک نہ، بغیر نسبت کے کہ یہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، بس یہ عقل عملی درک کرتا ہے۔ پھر آ جاتا ہے عقل نظری کہ یہ جو حکم ہے عقل عملی کا، آیا یہ کسی کے ساتھ ملازم ہے یا ملازم نہیں ہے۔ جب وہ آئے گا اگر ملازم ہوگا تو اس انداز میں ایک حکم شرعی کا استنباط ہو سکتا ہے۔ ہماری مراد دلیل عقلی سے یہ ہے، اور انشاءاللہ اگلا درس پھر ہوگا کہ اس عقل کی حجیت پر کیا دلیل ہے، کس بنیاد پر آپ کہتے ہیں کہ جیسے کتاب سنت وغیرہ وہ ادلہ میں سے ہیں، یہ عقل بھی مستقل دلیل ہے، اس کی حجیت کیسے ثابت ہے وہ انشاءاللہ اگلے درس میں۔ وَأَمَّا لَوْ أُرِيدَ بِهِ الْعَقْلُ الْعَمَلِي، اگر عقل سے مراد عقل نظری نہ ہو بلکہ اس سے مراد عقل عملی ہو، دوسری قسم، فَكَذَلِكَ، تو یہ عقل عملی بھی مثل عقل نظری کے لا يمکن ان يستقل، اس عقل عملی کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ مستقلاً ادراک کرے۔ کس چیز کا ادراک؟ کہ ان ھذا ينبغي فعله عند الشارع او لا ينبغي، کہ اس کام کو شارع کے نزدیک ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ نہ عقل عملی عند الشارع ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، اس کو ادراک نہیں کر سکتا مستقلاً، یہ عقل عملی کا کام نہیں ہے۔ بل لا معنی لذلک، بلکہ عقل عملی سے اصلاً یہ مقصود ہی نہیں ہے، یہ مراد ہی نہیں ہے۔ لأن ھذا الادراک، اس لیے کہ شارع کے نزدیک کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے، وظیفۃ العقل النظری، یہ عقل نظری کی ذمہ داری ہے، عقل عملی کی ذمہ داری نہیں ہے۔ کیوں؟ بے اعتبار، فرماتے ہیں اس لیے کہ انا کون ھذا الفعل ینبغی عند الشارع بالخصوص او لا ینبغی، کہ فلاں فعل کے بارے میں یہ کہنا کہ آیا شارع کے نزدیک یہ والا فعل انجام پانا چاہیے یا انجام نہیں پانا چاہیے، فرماتے ہیں یہ چیز من الامور الواقعیت التی تدرک بالعقل النظری، یہ امور حقیقیہ میں سے ہے، قضایائے حقیقیہ میں سے ہے، ان کو درک کرنا عقل نظری کا کام ہے، عقل عملی کا کام نہیں۔ واقعات کو درک کرنا عقل نظری کی ذمہ داری ہے، نہ کہ عقل عملی کی۔ فرماتے ہیں انما کل ما للعقل العملی من وظیفۃ، اس لیے کہ عقل عملی کی ذمہ داری کیا ہے، عقل عملی کی ڈیوٹی کیا ہے، عقل عملی نے کیا کرنا ہے، اس نے یہ کرنا ہے ان یستقل بادراک ان ھذا الفعل فی نفسہ مما ینبغی فعلہ او لا ینبغی، عقل عملی نے کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ یہ درک کرے کہ یہ فعل من حیث الفعل، یہ عمل من حیث العمل
وجود میں آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے، اس کو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. ما قطع النظر عن نسبت ہی الی الشارع المقدس ولا ای حاکم آخر. نسبت نہیں ہوتی. دیکھو نا جی دو جملے ہیں، ذرا توجہ. جملہ کیا ہے؟ عقل عملی یہ درک کرتا ہے کہ اس فعل کو ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. عقل عملی یہ درک نہیں کرتا کہ شارع کے نزدیک اس کو ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، یا کسی اور حاکم. یعنی عقل عملی نسبت نہیں دیتا کسی کی طرف کہ فلاں کے نزدیک ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. فرماتے ہیں نا نا نا، یہ عقل عملی کام نہیں ہے. وہ فعل منحج وہ دیکھتا ہے کہ بس یہ فعل ہونا چاہیے یا نہ، کس کے نزدیک ہونا نہ ہونا، یہ کس کے نزدیک، ایسی کوئی نسبت کا حکم یہ عقل عملی نہیں کرتا، اس کو ادراک نہیں کرتا. یعنی ان العقل العملی، بلکہ عقل عملی کیا کرتا ہے؟ هو یقون هو الحاکم فی الفعل، وہ فقط حاکم فی الفعل ہے. وہ ایک فعل پر حکم کرتا ہے کہ یہ فعل ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. لا حاکیا عن حاکم آخر، عقل عملی کسی حاکم کے حکم کی حکایت نہیں کرتا، بلکہ براہ راست کسی فعل پر خود حکم کرتا ہے کہ اس کو ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. ختم. پس عقل عملی نے ادراک کر لیا کہ یہ کام ہونا چاہیے، یہ کام نہیں ہونا چاہیے، بغیر کسی کی طرف نسبت دیے. جب یہ ادراک ہو گیا، اذا حصل للعقل العملی هذا الادراک، اب جب عقل عملی نے ادراک کر لیا، جاء العقل النظری عقیبہ، اب اس کے بعد پھر ڈیوٹی شروع ہو جاتی ہے عقل نظری کی. اب وہ آ جائے گا. اچھا پھر کیا ہوگا؟ فقد یحکم بالملازمہ بین حکم العقل العملی و حکم الشارع وقد لا یحکم. بسا اوقات عقل نظری حکم بالملازمہ کرتا ہے. کیا عقل نظری کہتا ہے کہ اس حکم عقل عملی اور حکم شارع کے درمیان ملازمہ ہے، یعنی کبھی حکم بالملازمہ کرتا ہے وقد لا یحکم، اور کبھی وہ کہتے ہیں کہ نا ان کے درمیان کوئی ملازمہ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا ختم. فرماتے ہیں ولا یحکم بالملازمہ الا فی خصوص مورد مسئلۃ التحسین والتقبیح العقلیین. آگے فرماتے ہیں اور عقل نظری حکم عقل اور حکم شارع کے درمیان فقط حسن و قبح عقلی کے مورد میں ملازمہ کا حکم لگاتا ہے. کیا مطلب؟ یعنی عقل نظری یہ کہتا ہے کہ جو چیز عقلاً حسن ہو وہ شارع کے نزدیک بھی حسن ہے. یعنی حسن و قبح عقلی کے مورد میں ملازمہ کا حکم لگاتا ہے. ہر مقام پر حکم عقل عملی اور حکم شارع کے درمیان ملازمہ کا حکم نہیں لگاتا. لا یحکم بالملازمہ الا فی خصوص مورد مسئلۃ التحسین والتقبیح العقلیین. یعنی آپ یوں کہیں گے کہ عقل نظری فقط مسئلہ حسن و قبح عقلی میں ملازمہ کا حکم لگاتا ہے کہ یہاں عقل عملی اور حکم شارع کے درمیان ملازمہ ہے، باقیوں میں ملازمہ کا حکم نہیں لگاتا. حسن و قبح عقلی کا مورد کون سا ہے؟ معروف کئی دفعہ پڑھا ہے، یعنی خصوص القضایا المشہورات، وہ قضایا مشہورہ جن کو ہم آرائے محمودہ کہتے ہیں، کہ جس پر تمام عقلاء عالم متفق ہیں
کہ تمام عقلاء عالم کہتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے، تو شارع بھی عقلاء میں سے ہے، بلکہ رئیس العقلاء ہے، وہ بھی ان کے ساتھ متفق ہے۔ وہاں ملازمہ کی بات کرتا ہے، ہر جگہ عقل نظری ملازمہ کا حکم نہیں کرتا۔ ختم۔ خوب، آپ ذرا غور کرو، عقل عملی نے کہا کہ یہ فعل ہونا چاہیے، یا یہ فعل عقلاً حسن ہے یا کبھی ہے۔ اس کے بعد آ گیا عقل نظری، اس نے کہا کہ جہاں عقلاء عالم کسی شے کے حسن و قبح پر متفق ہو جائیں عقلاً، تو اس میں اور حکم شارع کے درمیان ملازمہ پایا جاتا ہے۔ اب غور کرنا، وَحِينَئِذٍ بَعْدَ حُکْمِ الْعَقْلِ النَّظْرِيِّ بِالْمُلَازِمَةِ، اب جب عقل نظری نے ملازمہ کا حکم کر دیا کہ اس حکم عقل عملی اور حکم شرعی کے درمیان ملازمہ پایا جاتا ہے، جب حکم بالملازمہ ہو گیا اور وہ ملازمہ ہوتا ہے فقط حسن و قبح عقلی کے باب میں، یستکشف حکم شارع، ہم یہاں پر حکم شارع کا انکشاف یعنی حکم شارع کا استکشاف کیا جائے گا علی سبیل القاط، حتماً، کیا یعنی ہم کہیں گے کہ یقیناً حکم شارع یہی ہے، یہ کشف ہوگا۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ بِضَمِّ الْمُقَدِّمَةِ الْعَقْلِيَّةِ الْمَشْهُورَةِ، چونکہ ایک مقدمہ عقلیہ مشہورہ تھا کہ جو آراء محمودہ میں سے تھا، کہ جس کو درک کیا تھا عقل عملی نے، اب اس مقدمے کو کہ جس کو عقل عملی نے درک کیا تھا اس کو ضم کریں گے الی المقدمہ، اس مقدمے کے ساتھ، التی تتضمن الحکم بالملازمہ، کہ جو متضمن حکم بالملازمہ ہے، کہ جس حکم بالملازمے کو درک کیا تھا عقل نظری نے، جب ان دو مقدموں کو آپس میں ملائیں گے، یحصل للعقل النظری، عقل نظری کو حاصل ہو جائے گا علم قاطع، کس بات کے؟ بِأَنَّ الشَّارِعَ لَهُ هَذَا الْحُکْمُ، عقل نظری کو علم ہو جائے گا کہ یہی شارع کا حکم ہے۔ اس لیے کہ کئی دفعہ کہا ہے جب ملزوم کی قطع حاصل ہو جائے تو اس سے لازم کی قطع بھی حاصل ہو جاتی ہے، اس لیے کہ لازم ملزوم سے جدا نہیں ہو سکتا۔ جب ملزوم کی قطع آ جائے گی تو لازم کی قطع قہراً حاصل ہوتی ہے، اور جہاں قطع آ جائے وہاں پھر حجت اسی قطع کی حجت ذاتی ہے۔ فرماتے ہیں لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَقْطَعُ بِاللَّازِمِ، اس لیے کہ بعد الملازمہ عقل نظری کو اس لازم کی بھی قطع حاصل ہو جاتی ہے۔ وہ کون سی؟ هو الحکم، یہ حکم شرعی یہی ہے، بعد فرض قطعہ بثبوت الملزوم، جبکہ عقل نظری کو جب ملزوم کے ثبوت اور ملازمہ کی قطع حاصل ہو گئی، جب عقل نظری کو قطع ہو گئی کہ ملزوم ہے، تو ملزوم کی قطع سے اسی عقل نظری کو لازم کی قطع حاصل ہو جائے گی۔ وہ لازم کیا تھا؟ کہ حکم شرعی یہ ہے۔ پس وَمِنْ هُنَا قُلْنَا سَابِقًا، فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہم نے پہلے بھی یہ بحث کی تھی، کون سی؟ کہ ان المستقلات العقلیہ، کہ یہ مستقلات عقلیہ فقط ایک ہی مسئلہ میں منحصر ہیں، اور وہ ہے مسئلۃ التحسین والتقبیح العقلیہ، مستقلات عقلیہ فقط حسن قبح عقلی کے مسئلہ میں منحصر ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ کہیں بھی نہیں ہے۔ لِأَنَّهُ لَا يُشَارِكُ الشَّارِعُ حُکْمَ الْعَقْلِ الْعَمَلِي، اس لیے کہ شارع حکم عقل عملی کے ذریعے فقط اسی مسئلہ تحسین و تقبیح العقلیین میں شریک ہے اور کہیں بھی شریک نہیں ہے۔ اَيْ أَنَّ الْعَقْلَ النَّظْرِي لَا يَحْكُمُ بِالْمُلَازَمَةِ،
الا فی ھذا المورد الخاص خاصہ، اس لیے کہ عقل نظری فقط اسی ایک مورد میں، جو مورد ہے مسئلہ تحسین و تقویہ عقلی عین کا، اسی ایک مورد میں عقل نظری حکم کرتا ہے کس بات کا؟ کہ عقل عملی اور حکم عقل عملی اور حکم شارع کے درمیان ملازمہ ہے، دیگر مقامات میں سے کہیں پر بھی عقل نظری ایسا کوئی حکم نہیں کرتا۔ تو یہاں تک ہماری دلیل عقل سے مراد واضح ہو گئی کہ دلیل عقل سے ہماری مراد یہ ہے کہ اگر مراد عقل نظری ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ عقل نظری یہ حکم کرتا ہے کہ اس حکم شرعی یا عقلی اور ایک اور حکم شرعی کے درمیان ملازمہ پایا جاتا ہے، مراد یہ ہے۔ اور اگر عقل عملی ہوگا تو اس کا مطلب ہے عقل عملی صرف اتنا کہتا ہے کہ اس فعل کو، یہ فعل من حیث الفعل ینبغی فعلہ اور لا ینبغی، بس اتنا کہتا ہے۔ بعد میں عقل نظری آ کر کہتا ہے کہ آیا حکم عقل عملی اور حکم شرعی کے درمیان کہیں ملازمہ ہے یا نہیں ہے، تو فرماتے ہیں وہ فقط مسئلہ حسن و قبح عقلی میں ملازمے کا حکم لگاتا ہے عقل نظری، دیگر موارد میں ایسا حکم نہیں لگاتا۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔